السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و بے شمار کرم کہ اس کریم نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت، رحمت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کریم پورے 11 مہینے جنت کو آراستہ فرماتا ہے، سجاتا رہتا ہے اس کو۔ جیسے ہی ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین دوزخ کو بند کر دیتا ہے، یعنی اس کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورۃ الاخلاص جیسی نعمت اور برکت نہ عطا فرماتا۔ دوستو، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اللہ رب العالمین نے جو رحمتیں اور انعام و اکرام رکھے ہیں، سرکار نے پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا ہے اور دوسرے 10 دنوں کو مغفرت قرار دیا ہے، اور اسی طرح تیسرے یعنی آخری جو 10 دن ہوتے ہیں، 9 دن ہوتے ہیں، ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم سے آزادی کے پروانے کے دن ہوتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی رکھی ہوئی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کریم نے خود ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی کہ اللہ کریم فرماتا ہے، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور خود اللہ ہی فرماتا ہے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے خود ہی تشریح اور وضاحت فرما دی کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی فرشتہ جبریل جو ہے وہ بھی، اور بھی بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے سلامتی لے کر۔ کب تک؟ یہ صبح تک سلامتی ہی بانٹی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ پورا ماہ مقدس اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ذکر و اذکار میں گزاریے، تسبیح و تحلیل میں گزاریے، درود پاک پڑھیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ ایک فرض ادا کرتے ہو تو اللہ اس ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نوافل پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان نوافل کو فرضوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، یہ اللہ کریم سارا تسبیح و تحلیل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح دوستو، یہ جو سحری ہم کھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور یہودی میں فرق یہ ہے کہ وہ بھی روزے رکھتے تھے لیکن سحری کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ مسلمان سحری کھاتا ہے، مجھ محمد کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا جو سحری کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ سحری کے اندر اللہ کریم نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مقدس میں اپنی ذکر، فکر اور شکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔